نبی 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 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، آج کی یہ مقدس شب جس کو شب برات کہا جاتا ہے، جس میں میں اور آپ جلوہ گر ہیں، اللہ رب العزت نے ہم پر فضل و کرم فرمایا اور ہماری سانسوں کو 1 سال کی زندگی اور بخشی، جس کی وجہ سے ہم آج یہ برکتیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی رات میں پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی ہماری سانسوں کو ایسے ہی برقرار رکھیں تاکہ ہم ہمیشہ جو ایسی مبارک راتوں کو دیکھتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ دین کا کام کرتے رہیں۔ اب دیکھیں، میں نے بعد نماز مغرب بھی یہ بات بتائی کہ نماز مغرب کے بعد جو 6 رکعتیں ہم نے نفل نمازیں پڑھی، اس وقت آپ نے دیکھا کہ کثیر تعداد یہاں موجود تھی، اور اس وقت ایک نظر ڈالیں کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو یہ سب ہماری قوم کا جو ہے فکری زوال ہے، یعنی ہماری فکر اتنی کمزور، عقیدہ عمل اتنا کمزور ہو گیا کہ جو چیزیں پکی تھی، جس پر کلام مجید میں تاکیدیں آئی ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، واتموا الحج والعمرہ، حج کرو، عمرے کرو، یہ تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے۔ تو اس پر کبھی کسی بندے کو یہ احساس ہوا کہ نہیں بھئی اس بات کی تو اللہ تعالیٰ نے سختی فرمائی ہے کہ نہیں، نماز پڑھنا پڑے گی، حج زکوٰۃ کرنا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا، تو اس پر جو تاکیدیں آئی ہیں تو یہ امت مسلمہ جو ہے اسے ہلکا سمجھ رہی ہے، اور یہ بات نماز مغرب کی جو 6 رکعت نفل ہے، اس کو نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں، نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ پڑھنے پر کوئی عذاب نہیں، تو ہزاروں لوگ آتے ہیں، اور جو نہ پڑھنے پر عذاب ہے، وبال ہے، اس پر وعید ہے، وہاں کوئی نہیں آتا۔ ابھی تو اتنے بھی بندے الحمدللہ موجود ہے، فجر والے وقت میں دیکھ نماز فجر میں کتنے لوگ یہاں پر ہوگی۔ تو بھئی آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کہ کیا اللہ رب العزت معاذ اللہ تم اللہ کے ساتھ چیٹنگ چاہتے ہو؟ یہ تو اللہ سے چیٹنگ ہو رہی نا بھائی، کہ چلو 6 رکعت پڑھ لو، رزق مل جائے گا، یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا۔ تو ایسا نہیں ملنے والا، ایسے تھوڑی نہ ملتا ہے۔ گورنمنٹ کے یہاں بھی یہ اصول ہے کہ اگر تم نے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے کئی سارے ڈاکومنٹس جمع کروانے پڑتے ہیں، پھر اس کی تفتیش کرتے ہیں، جانچ کرتے ہیں، پڑتال کرتے ہیں، تب جا کر کے وہ بندے کو بینیفٹ دینے کا جب لائق سمجھتے ہیں تو اس کو دیتے ہیں۔ تو یہ تو بارگاہ الہی ہے، یہ دو فرشتے یہاں پر بیٹھے ہوئے، آپ یہ نہ سمجھے گے یہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہ ہم ایسے کر جائے گا ہمیں فائدہ مل جائے گا۔ نماز فرض چھوڑ کر کے پوری زندگی بھی پڑھتے رہو گے نا نفل نمازیں، تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ کیوں کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ اگر 1000 نہیں پوری زندگی بھی آپ نماز نفل پڑھتے رہو گے
اور ایک نماز فرض پر اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرماتا ہے جو ساری زندگی کے نفلوں پر بھی نہیں عطا فرماتا۔ تو پھر آخر ہماری اس قوم کو ہوا کیا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ یہ وہ مقدس رات اللہ نے ہمیں پھر عطا فرمائی ہے، تو ہم اس رات میں توبہ و استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی چاہے اور سچے پکے مومن مسلمان بن جائے، سچے سنی بن جائے۔ تو اگر نہ ڈپلیکیٹ سنی بننے کی کوشش نہ کرے، ہم سارے جو ڈپلیکیٹ ہے کوئی پکا سچا کہاں ہے بھائی؟ پکے سچے سنی ہو تو پھر اس کا تو عمل اور اخلاق ہی بتا دیتا ہے یہ بڑا پکا سنی آدمی ہے۔ اور سنی کہتے ہیں سنتوں پر عمل والے کو، اب یہاں تو سنی کہا جاتا ہے سنتوں کو چھوڑنے والوں کو۔ تو حضرات گرامی، آپ سے میری یہ گزارش اور التماس ہے کہ آپ سچے پکے سنی بننے کی کوشش کریں، ورنہ جو ٹی ٹی ایس ہوگی تب جا کے کچھ کام بنے گا، پی پی ایس سے کام چلنے والا۔ اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ خیر، دیکھیں اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں کہ یہ جو مقدس رات ہے اس پر ہمارے معاشرے کے اندر کئی باتیں آپ کو ایسی بھی ملتی ہوگی کہ یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ جاگنا، یہ فلاں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ سارا بدعت ہے، یہ تم نے گھڑا ہوا ہے۔ رسول پاک کے زمانے سے، صحابہ کے زمانے سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا۔ آپ ایسی بھی باتیں سماج میں سنتے ہوگے۔ تو اس سے میں سب سے پہلے اولاً تو یہ بات عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل فرمایا، تو یہاں جو لیلۃ مبارکہ کا جو لفظ ہے اس سے امام المفسرین حضرت اکرمہ جو تابعین رسول ہے، جو کیا ہے تابعین رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ سے اللہ تعالیٰ نے جو مراد لی ہے وہ شب برات کی رات ہے، وہ شب برات کی رات ہے۔ اب دیکھیں اس میں بہت سے مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں اس سے شب قدر مراد ہے، بعض فرماتے ہیں کہ اس سے شب برات مراد ہے۔ تو اب بعض مفسرین نے اس کی تطبیق فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن تو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، یہاں پر بھی قرآن کو نازل ہونے کی بات ہو رہی، تو یہ کیسی بھائی؟ کوئی کہتا ہے کہ قدر میں، کوئی حالانکہ شب قدر میں نازل ہوا اس پر تو پوری صورت موجود ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ہے نا؟ تو اس پر مفسرین نے تطبیق فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے، صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سے لے کر آسمانی دنیا پر اللہ تعالیٰ نے مکمل قرآن کو نازل شب برات میں فرمایا، اور وہاں سے لے کر 23 سال کے عرصے تک قلب مصطفیٰ پر جو اللہ نے نازل فرمایا اور جو اس کو مکمل فرمایا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر شب برات میں آیا، اور وہاں سے لے کر ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ قلب مصطفیٰ پر نازل فرماتا رہا، اور اس کو تکمیل کیا، اس کا تکمیلہ ہوا، مکمل ہوا، وہ مکمل کرنے کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ سمجھے نا؟ تو لیلۃ القدر اور لیلۃ البرات جو آج کی رات ہے، شب برات کی بڑی فضیلت وارد ہے۔ اچھا دیکھیں، اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم قرنی، تم میں سب سے بہتر زمانہ میرا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خیرکم قرنی، بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا زمانہ بہتر ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا زمانہ بہتر ہے۔ آپ کی سمجھ میں بات آ رہی نا؟ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا۔ تو دیکھیں حضور کا زمانہ تو رسول علیہ السلام کا زمانے میں صحابہ موجود، تو رسول اور صحابہ کا زمانہ بہتر زمانہ، اس کے بعد پھر تابعین کا زمانہ بہتر، اس کے بعد پھر تبع تابعین کا زمانہ بہتر، سمجھے نا؟ تو سب سے بہتر زمانے سے بھی میں نے مثال پیش کی حضرت عبداللہ ابن عباس، میں نے مثال دے دی نا؟ تو حضور کے زمانے سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے
کیونکہ عبداللہ ابن عباس نے خود فرمایا ہے کہ اس جو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ مبارکہ فرمایا، اس لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات کی رات ہے، یہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا۔ اچھا چلو، اس کے بعد میں نے حضرت اکرمہ کا قول پیش کیا کہ یہ امام المفسرین ہے، یہ تابعین رسول ہے، تو حضور کے زمانے سے بھی ثبوت مل رہا ہے، اور حضرت اکرمہ جو تابعین ہے ان کا بھی قول ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات کی رات ہے۔ تو قرآن سے بھی ثابت ہے، حضور کے زمانے سے ثابت، پھر اس کے بعد کے زمانے سے ثابت، پھر تبع تابعین سے بھی ثابت ہے، اور 1400 سالہ کثیر ائمہ محدثین مجتہدین کی کتابوں سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ لیلۃ البرات یعنی شب برات کی رات بڑی عظیم اور مبارک رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، یہ نجات کی رات ہے، یہ غفران کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے۔ یہ ہمارے اکابرین 1400 سالہ جس نے پوری کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہے۔ اب اگر ہمارے معاشرے میں چند بندے کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا، تو کتے کے بھونکنے سے جو 14ویں کا چاند چمکتا ہو اور نیچے سے کتا بھاؤں بھاؤں کر رہا ہے تو اس کے بھاؤں بھاؤں کرنے سے چاند پر کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ تو ایسا ان کے بھونکنے سے ہمارے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ابھی میں ایک حدیث پاک سناؤں گا کہ بلکہ رسول کریم علیہ السلام کے خود عمل سے بھی شب برات ثابت ہے۔ دیکھیں اس سلسلے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مومنوں کی ماں ہے، اما عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ان کے یہاں ان کی باری کی رات کو تشریف لائے، حضور پاک سیدہ اما عائشہ کے یہاں ان کی باری میں رات کو تشریف لائے، اور آپ نے سونے کی تیاری کی، پھر اٹھ کر آپ باہر تشریف لے گئے، بستر لگایا، سونے کی تیاری کی، تو رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ جو ہے اٹھے اور پھر باہر تشریف لے گئے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے سوچا کہ دیکھیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ پاک کیا فرماتی ہے کہ میں نے سوچا کہ لاؤ دیکھو چل کر کے رسول پاک جاتے کہاں ہے۔ حضرت اما عائشہ نے سوچا کہ دیکھیں آپ کہاں تشریف لے گئے، اس لیے آپ کو دیکھنے پیچھے گئی، دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں گئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ جنت البقیع شریف، حضور کے گھر کے بالکل جشن میں جنت البقیع شریف آج بھی ہے، جو گنبد خضرا ہے وہ رسول پاک کا گھر مبارک اما عائشہ کا حجرہ تھا، تو رسول پاک وہاں پر رہتے تھے، اس کے بالکل جشن جنت البقیع شریف۔ تو اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں پیچھے پیچھے گئی تو میں نے دیکھا کہ رسول کریم میرے بستر سے اٹھ کر جنت البقیع شریف میں تشریف لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ قبرستان میں تشریف لے گئے۔ اما عائشہ بھی پیچھے گئی، دیکھا کہ رسول پاک جنت البقیع شریف میں گئے اور وہاں اہل بقیع کے لیے آپ نے دعا بھی فرمائی۔ تو جو سنی حضرات فاتحہ کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، تو رسول پاک کے عمل سے ثابت ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ثابت ہے نا۔ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی حلوہ کوئی ضروری ہے رکھنا ہی پڑے گا، ایسا نہیں، پکا لیتے، رسول پاک فرماتے کہ میٹھی چیز مجھے پسند ہے، تم نے پکا لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ہم فرض نہیں سمجھتے، واجب نہیں سمجھتے، سنت نہیں سمجھتے، لیکن یہ طریقہ ہے کہ ہم بنا لیتے ہیں اور صرف فاتحہ کرتے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے، ان کی روحوں کو ایصال ثواب پہنچاتے ہیں، تو لہٰذا یہ رسول کریم کے عمل سے ثابت ہے کہ رسول پاک وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے جنت البقیع کے جو مدفون تھے، وہاں کی قبر والے تھے، ان کے لیے رسول کریم رؤوف الرحیم نے دعا بھی فرمائی، جیسا کہ سنی حضرات آج کی رات قبرستانوں میں جا کر کے یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ہی بات ختم نہیں ہوتی، آگے دیکھیں، پھر اسی حدیث کے بالکل ساتھ میں یا آخر میں یہ جملہ بھی ہے، فرماتی ہیں عائشہ کہ آپ کی عبادت کی کیفیت بھی اسی روایت میں ہے۔ فرمایا، سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ اتنا لمبا اور طویل سجدہ کیا، جب جنت البقیع سے فارغ ہوئے تو رسول کریم جب عبادت میں مصروف ہو گئے، تو اما عائشہ فرماتی ہے کہ اتنا لمبا سجدہ کیا کہ اما عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں رسول کریم کی روح تو قبض نہیں ہو گئی۔ اب غور کریں کیا فرماتی ہے، مجھے یہ گمان ہوا کہ ظننتو، میں نے یہ گمان کیا کہ کہیں رسول کریم کی روح تو قبض نہیں ہو گئی ہے۔ دیکھیں فرماتی ہے، ہاں اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے وہم ہونے لگا، خدا نہ خواستہ کوئی دوسری بات تو نہیں ہے،
جس کے ساتھ محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں کیفیت یہی ہوا کرتی ہے، سمجھے نا؟ دیکھیں یعنی دیر سے سجدے میں گئی اور لوٹے نہیں تو ایسا تو نہیں کہ روح پرواز کر گئی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے ہاتھ لگا کر آپ کے قدموں کے تلووں کے اوپر دیکھا، میں نے رسول کریم جو سجدے میں تھے تو تلووں پر ہاتھ لگا کر دیکھا تو نہیں، رسول کریم کا جسم برقرار تھا۔ تو رسول کریم جو سجدے میں تھے اور سجدے میں حضور دعا فرما رہے تھے، سجدے میں کیا کر رہے تھے؟ ام عائشہ فرماتی کہ حضور سجدے میں جا کر کے دعا فرما رہے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے یہ حضور کا طریقہ ہے، آج کی رات کو ایسے فضول میں برباد نہ کرے، فضول میں برباد۔ اور دوسرا کہ ابھی بھی ہمارے حضرات جو بھی پرچے لے کر اس رات میں جو ہے شب قدر ہو شب برات ہو تو پرچے کی بڑی بیماری ہے، پرچے شروع ہو جاتے ہیں، یہ لاؤ یہ لاؤ، اس میں کیا لکھا ہے، اس میں کیا۔ آج کی رات اور جو بڑی راتیں ہیں اس میں کسی عبادت کی تخصیص نہیں ہے، خاص نہیں ہے، یعنی آپ جو کر سکتے وہ کرو نیک کام، کیا سمجھے؟ آپ جو کر سکتے وہ نیک کام کرو نا۔ یہ ہماری اس امت کی اتنی بڑی بیوقوفی ہے، نماز فرض تو پڑھتے نہیں ہیں اور بھی راتوں میں پرچے لے کر کے یہ 10 رکعت یہ 20 رکعت یہ فلاں رکعت۔ میں نے کہا کہ تجھے کیا بیماری لگی ہے؟ کم از کم اللہ تجھے عقل دے، ہوش دے تو اپنی زندگی کی قضا پڑھنا، تو قضا کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کے متعلق سوال پوچھا جائے گا تم سے، تو سوال کی تیاری کرو نا ان راتوں کے اندر، کیوں نہیں کرتے بھائی؟ تو ہمیں چاہیے کہ قضا نمازیں اپنی ادا کریں، قضا کریں، جو قضا ہو گئی اس کو پڑھیں نا، نفل کی کوشش نہ کریں ابھی، اس لیے کہ اگر آپ ابھی نفل کی کوشش کرو گے نا تو یہ تمہارے نفل ابھی تمہیں فائدہ ہی نہیں پہنچائیں گے۔ نفل کا فائدہ تبھی ہوگا، نفل نمازوں کا فائدہ تبھی ہوگا جب فرائض و واجبات میں بالکل کمپلیٹ ہو گئے۔ تو اور یہاں کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہے، یہاں بھی پرچے لے کر بڑی ساری ٹھوکے ٹھوک جا رہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے بندو تمہیں اپنی قضا نمازیں پوری کرنا پڑے گی، تب جا کر نفل کا فائدہ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ قضا نمازیں ضرور پڑھیں، سمجھے نا؟ اچھا جی، اب دیکھیں ایک بات، تو جنت البقیع شریف میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے گئے تو ام عائشہ پاک بھی پیچھے گئی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب سیدہ عائشہ پاک کو دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ تم کیا گمان کرتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا حق مانے گا، تمہارے ساتھ حق تلفی کرے گا؟ یہ حدیث کا الفاظ ہے۔ حضور نے فرمایا، دیکھیں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فخرجت، فرمایا کہ ایک رات حضور پاک تشریف لائے اور پھر فخرجت نکل گئے۔ فرمایا فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، اور جب میں پیچھے گئی تو رسول پاک کہاں تھے؟ جنت البقیع شریف میں تھے۔ فقال، تو حضور نے فرمایا اَكُنْتِ تَخَافِينَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ، کیا تم اس بات کا گمان کرتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا، یعنی تمہاری باری ہے تو کہیں اور چلا جاؤں گا؟ ایسا نہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ تو اس بات کا خوف نہ کر، اگر تیری باری ہے تو پھر تجھے ہی حق دیا جائے گا، کسی اور کے یہاں نہیں جاؤں گا، لیکن میں جو تیرے کمرے سے نکل کر باہر آیا ہوں اس باہر آنے کی کوئی اور وجہ ہے، اس باہر آنے کی کوئی اور وجہ ہے، کسی اور کے یہاں جانا مقصود نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، دیکھے فرمایا فقال ان اللہ عز وجل یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعد نسائک، اما عائشہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے گمان کیا، میں نے گمان کیا انک اتیت بعد نسائک، کہ آپ شاید دوسری زوجہ کے یہاں تشریف لے گئے ہوں گے۔ فقال ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا، یہ حدیث کے الفاظ، یہ الفاظ میرے رسول کریم کی زبان مبارک سے نکلے وہ الفاظ ہے۔ آج لوگوں کو 15 شعبان سے بڑی تکلیف ہوتی ہے تو کہو کہ 15 شعبان تو پھر رسول پاک کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ شب برات ہم نے نہیں بنایا، یہ تو دونوں آقا کے، دونوں کونین کے تاجدار کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ حضور نے فرمایا ان اللہ عز وجل، کہ بے شک اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص دنیا، جو آسمان دنیا کے اوپر، آسمان دنیا پر اللہ کی رحمت خاص نزول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص نزول فرماتا ہے، یعنی بندوں سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ بندوں سے اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبٍ، اور فرمایا کہ
بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی گنہگار بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ اب غور کریں، ملک عرب میں دو قبیلے تھے جن کے پاس کثیر بکریاں تھیں، ایک قبیلہ اور تھا اس سے بھی زیادہ بنو کلب کے پاس بکریاں تھیں، تو حضور نے کیا فرمایا؟ بکریوں کی تعداد میں نہیں، بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ۔ کیا فرمایا؟ بکریوں کے بالوں کی بھی تعداد سے زیادہ۔ اب ایک ایسا کوئی مشین بنائیں کہ جو بکریوں کے بال شمار کر لے، ہے بھائی؟ اب طرح طرح کے مشینیں تو ہو گئے لیکن بکریوں کے بالوں کو شمار کرنے کا مشین نہیں آیا۔ ایک بکری کے جو بدن پر ہزاروں کروڑوں بال ہوتے ہوں گے، تو وہاں تو کئی ہزاروں بکریاں۔ حضور نے کیا فرمایا کہ اس خاندان کی جو بکریاں ہیں اس کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ میری امت کے گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یعنی بکریوں کے بالوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا تو اس بات کو بھی شمار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کتنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، بے شمار کی مغفرت فرماتا ہے۔ بس ہم نے آج کی رات یہی کام کرنا ہے کہ مولا آج کی رات تو جس بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، جنہیں معاف کرتا ہے، جنہیں بخش دیتا ہے، ان بخشے ہوئوں میں ہمیں بھی شمار فرما دے، ان بخشے ہوئوں میں ہمیں بھی شامل کر لے، ہمیں بھی شمار فرما دے، تاکہ ہم تو اس لائق نہیں کہ ہمیں بخشا جائے، لیکن مولا تیری رحمت بڑی وسیع ہے، ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن تیری رحمت کے سامنے قطرہ بھی نہیں ہے، تیری رحمت کے سامنے ہمارے گناہ قطرہ بھی نہیں ہے۔ تو مولا تو اپنے حبیب لبیب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما اور ہمیں بھی بخشے ہوئوں میں شامل فرما۔ تو ہمیں چاہیے کہ کثیر تعداد میں آج کی رات بخشش اور نجات کا پروانہ حاصل کرے، یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت جو ہے اتنی بڑی شان کا مالک ہے، اللہ پر قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں کون کیا کر رہا ہے، کسی کو کیا ہوا ہے، کس نے کھایا کس نے نہیں، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اپنے محبوب کی وجہ سے اس امت سے محبت فرماتا ہے، اور ایسی محبت کہ اس نے موقع پر ہمیں موقع عطا فرمائے، وقت پر موقع دیے، کبھی رمضان دیتا ہے، کبھی شب برات دیتا ہے، کبھی شب معراج دیتا ہے، کبھی عیدوں والی رات دیتا ہے۔ ان راتوں کے اندر اللہ نے اس امت کو موقع دیے کہ محبوب کی امت اگرچہ تم کتنی بھی گنہگار ہو جاؤ، میں تمہیں موقع بار بار دیتا رہوں گا۔ اب بار بار موقع آئے پھر امتی بخشش نہ کروائے تو اس میں قصور ہمارا نہیں تو کس کا ہے؟ اس میں قصور ہمارا نہیں تو کس کا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخشتا ہے، بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ آج کی رات بخش دیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی بخشش کا پروانہ لے کر ہی جائے ان مسجدوں سے، سمجھے نا؟ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے۔ دیکھیں تو اللہ رب العزت پہلے آسمان پر اللہ کی رحمت اتنی قریب ہوتی ہے، اتنی اچھا۔ اب کوئی کہے کہ جب اللہ تعالیٰ آج کی رات ہی تھوڑی نہ پہلا آسمان پر جو نزول فرماتا ہے، یعنی دیکھیں یہاں آپ اس بات کو بھی خوب سمجھے، یہ عقیدے کی بات ہے، یہ خوب سمجھے کہ جیسا ہمارا آنا جانا یہاں وہاں اللہ ایسے نہیں کرتا، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کا جسم نہیں تو آنا جانا کیسے؟ وہ تو لامکان ہے، جہاں کچھ ہے ہی نہیں، نہ اوپر نہ نیچے، نہ آجو نہ باجو، نہ سائڈ نہ آئے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں، وہ تو جسم سے پاک، وہ نور ہے، تو اس کے لیے آنا جانا نہیں ہے، لیکن اپنے شان کے مطابق جو اس کی شان ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس امت سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اس کی رحمت اتنی قریب آتی ہے، اس کی رحمت اتنی قریب آتی ہے۔ کہاں؟ پہلے آسمان پر۔ اچھا کوئی حدیث سنا دے آپ کو کہ بھئی اس میں شب برات کی کیا فضیلت ہے؟ ایسے تو رسول نے فرمایا کہ ہر رات کے تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان پر پکارتی ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی بیمار جس کو میں شفا دے دوں۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہر رات کے تیسرے حصے میں پکارتی ہے، تو اس میں شب برات کی کیا فضیلت ہے؟ تو ان کو آہستہ سے جواب دے دو کہ ہم بھی اس حدیث کو مانتے ہیں کہ
کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پر اس کی رحمت پکارتی ہے کوئی مانگنے والا اسے میں عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا اس کو میں بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے میں رزق دے دوں، ہے کوئی شفا چاہنے والا اسے میں ٹھیک کر دوں۔ یہ ہر رات اللہ کی پکار ہے۔ تو پھر آج کی رات میں فضیلت کس بات کی ہے؟ کہو کہ جو ہر رات اللہ پکارتا ہے وہ رات کے تیسرے حصے میں ہے، اور شب برات کی فضیلت یہ ہے کہ جیسے غروب ہوتا ہے اللہ کی رحمت پکارنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے غروب ہوتا ہے اللہ کی رحمت ندا دینا شروع ہو جاتی ہے، اللہ پکارتا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ الا مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جسے میں بخش دوں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جسے میں بخش دوں۔ اس بات سے ہمیں پتا چلا اگر آج کی رات ہم نے سجدہ کر کر مغفرت مانگی، اللہ کی رحمت سے امید قوی ہے کہ اللہ نے بخش دینا ہے، اللہ نے معاف فرما دینا ہے۔ لیکن یہ بھی ہے، حضور علیہ السلام نے پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ کچھ بندے ایسے بھی ہیں جس کی بخشش آج کی رات بھی نہیں ہوتی، جس کی مغفرت آج کی رات بھی، وہ بھی میں بھی بتاتا ہوں۔ دیکھیں پھر آگے فرمایا الا مسترزق فارزقہ، کوئی رزق مانگنے والا ہے جسے میں عطا کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے جسے میں عطا کر دوں۔ اچھا آج تو پوری رات مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا، مانگو گے عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے، لیکن آج کی رات کے علاوہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میری امت کے لیے برکت اللہ نے فجر کے وقت میں رکھی۔ کس وقت میں؟ فجر کے وقت میں رکھی۔ اب یہ امت تو فجر میں سوئی رہتی ہے، ہاں یہ امت تو فجر میں سوئی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے برکت والا وقت تو فجر کا بنایا، تو اٹھو نا جلدی صبح، سویرے اٹھتے کیوں نہیں ہوئے؟ پھر جا کر یہاں تعویذ وہاں تعویذ، فلاں جگہ یہ آستانہ وہ آستانہ۔ میں نے کہا تم اللہ کے ولیوں کو معاذ اللہ رب العالمین جو چیٹنگ کرنے جاتے ہو آستانوں پر بھی، کیونکہ ولی شریعت سے ہٹ کر کام کبھی نہیں کرے گا۔ کیا وہ ولی نے تو ساری زندگی دین اور سنت کا کام کیا؟ انہوں نے تو اپنی زندگیوں کو لٹا دیا دین کے اوپر اور دین کا کام کرتے رہے۔ تو کیا ولی نے یہ حدیث نہیں پڑھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے برکت فجر والے وقت میں رکھی ہے؟ تو یہ نالائق جو فجر میں سوتا ہے اور رات کو میرے بارگاہ میں آ کر دعائیں مانگتا ہے مجھے برکت دے دو، مجھے برکت دے دو، وہ ولی بھی کہتا ہوا کہ اتنا بیوقوف ہے کہ جب اللہ نے برکت رکھی تب تو سویا رہا ہے، اب یہاں اللہ نے آیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے ذہنوں کو اور خیالوں کو ذرا درست کرو یار، ذرا درست کرو، اس لیے کہ ولی شریعت سے ہٹ کر کبھی کام نہیں کرے گا۔ سمجھے نا، یہ تو ہم نے سب بنایا ہوا، یہ سب باغوں کے چکر ہے نا، ان کی دکانیں چلانے کے لیے یہ تعویذ لے جاؤ فلاں، یہ لے جاؤ فلاں۔ میں نے کہا کہ تو تعویذ دینے کی بجائے پھر اس کو نمازی بنا نا، اس کو نمازی بنا، لیکن وہ نمازی نہیں، وہ خود نہیں پڑھتا تو وہ کیا نماز کی تعلیم دے گا؟ تو لہٰذا امت اور سنیوں کو خاص ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ قرآن و سنت کے قریب ہوئیے، قرآن کیا فرما رہا ہے، رسول کا فرمان کیا رہا ہے، ہمارے اسلاف نے کیا کیا ہے، غوث اعظم نے کیا فرمایا، غریب نواز نے کیا فرمایا۔ آج کی یہ غیر پیروں کے پیچھے نہ جاؤ، اللہ ماشاءاللہ کچھ ٹھیک ہے لیکن 95% فیک پیر ہے، سمجھے نا۔ تو ان لوگوں نے دین کو برباد اور شریعت کو برباد کر رکھا ہے، اور یہ لوگ ان کا بس ایک ہی کام ہے، جب ان کے پاس جاؤ گے تمہیں علماء سے دور کریں گے، مولویوں کے پاس نہیں جانے گا، وہ تم کو فلاں کریں گے، یہ تم کو فلاں یہ سکھائیں گے وہ سکھائیں گے۔ کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ جب یہ مولوی کے پاس جائے گا تو صحیح دین پتہ چلے گا، اس کو صحیح دین پتہ چلے گا۔ جب صحیح دین جانے گا تو دکان بند ہو جائے گی، تو لہٰذا یہ علماء کے خلاف بہکاتے کہ ان کے قریب نہ جاؤ۔ سنی مسلمان تمہیں ہوشیار ہونا پڑے گا کہ تم جو ہے قرآن اور سنت کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ نے کسی پیر کو ہمارے طریقہ نہیں کہ تم یہ پیر کے مطابق چلو، یہ جو کہے اس کے مطابق چلو، بلکہ غوث پاک کو دیکھو، ان سے بڑا کون پیر ہے بھائی؟ ہے کوئی ان سے بڑا پیر؟ پیروں کے پیر ہے، سلطان الاولیاء ہے۔ غوث اعظم کی ساری زندگی دیکھو، ایک لمحہ بھی رسول کی زندگی سے ادھر ادھر نظر نہیں آئے گا، ایک لمحہ بھی ادھر ادھر نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ پیروں کو دیکھو، داڑھی منڈے، این لگایا ہوا ہے، فجر بھی نہیں، ظہر نہیں، عصر نہیں، ان کو وضو کے طریقے پوچھو، وضو کا طریقہ بھی نہیں بتا سکتے، اور کہا کہ کیا کہ پیر صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب ہے۔ میں نے کہا کوئی بھی صاحب ہو، شریعت کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، شریعت کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ شریعت کی یہاں عزت کس کی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے یہاں وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ تقوی اختیار کرو تو تم اللہ کے یہاں عزت والے ہو، سمجھے نا۔
تو ہمیں چاہیے کہ دین اور شریعت کے مطابق ہی اپنا کام کرے، سمجھے. اور جو پیران طریقت دین اور شریعت والے ہیں ان کا ادب ضروری ہے، جو دین شریعت کے مطابق چلتے ان کی تعظیم ضروری ہے، ان کا فرمان ضروری ہے، سمجھے نا. لیکن جو شریعت سے بغاوت میں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو طریقت والے، شریعت سے ہمیں کیا مطلب، تو وہ ایک نمبر کا زندیق ہے. وہ کیا ایک نمبر کا زندیق جہنمی ہے، کیونکہ شریعت کو چھوڑ کر کوئی بندہ طریقت میں جا ہی نہیں سکتا، سمجھے نا. بال ہی نہیں، مانگ کیسے نکلے گی، بال بغیر مانگ نکلے گی. اب یہ شریعت کو چھوڑ کر طریقت میں کیسے جاتے بتاؤ نا ہمیں بھی، وہ تم بھی ایسا کرے، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا، سمجھے نا. تو سنی مسلمان ہوشیار ہونے کی اس لیے ضرورت ہے کہ تم علم دین مصطفیٰ سے قریب ہو جاؤ، علم دین مصطفیٰ سے قریب. اللہ کی بارگاہ میں مانگو، اللہ کی بارگاہ میں گر گراؤ. ہم آستانوں کا ادب کرتے ہیں، ان کی بڑی فضیلتیں ہیں، ان اولیاء کے بڑے مقامات ہیں، وہ اللہ کے بڑے محبوبین مقبولین بندے ہیں. لیکن سنی کا ذہن ایسا کیوں بنا ہوا ہے کہ مزارات پر مانگنے میں تمہیں کوئی جھجک نہیں، اللہ کی بارگاہ میں تم نے کبھی مانگ کر دیکھا، کبھی مانگا ہے تم نے اللہ کی بارگاہ میں؟ آخر ہمارے سنیوں کا ایسا ذہن کیوں بنا ہوا ہے، ان کی سوچ ایسی کیوں بنی ہوئی ہے؟ ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ وسیلہ لے کر ولی کا مانگو اللہ عطا فرماتا ہے، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارا عقیدہ بالکل امام اہل سنت والا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ پھر ولی کا وسیلہ لے کر تو مانگتے رہو، جب ہو مانگو، جب ہو مانگو، جب ہو مانگو. لیکن جب ولی اپنی طاقت سے تو نہیں دیتا، ولی کی اپنی طاقت تو نہیں، اولیاء انبیاء کی اپنی طاقتیں نہیں ہے، چاہے وہ انبیاء ہو چاہے اولیاء ہو، وہ سب کچھ مدد کرتے اللہ کی عطا کرتا قوت سے، اللہ کی دی ہوئی طاقتوں سے. تو جب اللہ کی دی ہوئی طاقت والوں کا اتنا کمال ہے تو میرے رب کی طاقت کا کتنا کمال ہوگا. وہ کتنا بڑا جبار و قہار ہے، کتنا بڑا ستار العیوب ہے. تو جب تم ولیوں سے مانگنے میں جھجک نہیں کرتے تو کبھی اللہ سے بھی گر گرا کر دیکھو میرا رب تمہیں کتنا بے حساب عطا فرماتا ہے. تو ایسا کہ اس پر بھی توجہ کرو نا، اس پر بھی توجہ کرو، ورنہ پھر ہمارے عقیدے توحید میں خلل پیدا ہو جائے گا. ایسے بھی تو یہ الزام لگاتے پھر مکمل طور پر لگا دیں گے. تو لہذا عقیدے توحید کو بھی مجروح نہ ہونے دو، سمجھے نا. ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں. اب ہمارے سنی حضرات کی سوچ ہی بنی ہوئی ہے نا کہ اگر کوئی عالم دین یہ بات کہے تو کہ یار یہ دیوبندی ٹائپ مولوی صاحب لگتے ہیں، تو بھائی یہ کوئی دیوبندی ٹائپ مولوی صاحب نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں دین مصطفیٰ علیہ السلام، یہ تعلیمات امام احمد رضا ہے. وسیلہ لے کر مانگتے ہو تو ملتا ہے. تو جو جس اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ مانگتے ہو تو اللہ دیتا ہے. تو آج کی رات میں اللہ نے خود فرمایا کہ گر گراؤ میں سب کچھ دوں گا، سب کچھ دوں گا. تو پھر کبھی آپ نے ٹرائی کیا، آزمایا؟ تو کبھی اللہ کی بارگاہ میں بھی ایسے آزما کر تو دیکھو نا. اچھا اب وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو اختصار کے ساتھ ختم کر دوں. دیکھیں اگر آج یہ اشتہار چھپ جائے کہ چلو بھئی کل یا پرسوں ہمارے دیش کا وزیر اعظم آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ وزیر اعظم آ رہا ہے، وہ آپ کی کمپلینیں سنیں گا، آپ کی کمپلین لی جائیں گی، آپ کی کمپلین لینے کے بعد آپ کے کام کیے جائیں گے. تو جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ بھئی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ارے اس کا وقت اگر صبح 10 بجے ہے نا تو صبح فجر کے بعد سے ہی وہاں چلے جائیں گے اور جگہ روک لیں گے جا کر. کیوں؟ کہ دیش کا وزیر اعظم آ رہا ہے، آج تو اس کی کمپلین سنی جائیں گے، اس کا کام ہوگا. لیکن آپ اس بات کو کیا بالکل 100% بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کمپلین سننے کے بعد آپ کا کام کیا ہی جائے گا؟ اس بات کا یقین ہے آپ کو؟ نہیں، بلکہ وہ تو کرنے سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. کیا ہے؟ فراڈ ہو رہا ہے، کہتے کچھ کرتے کچھ ہے. اس بات کا کوئی فکس نہیں کہ تمہاری کمپلین سننے کے بعد کیا ہی جائیں گا. لیکن یہ دنیا ہے، یہ کیا ہے؟ دنیا ہے. جب لوگوں کو پتہ لگے گا لوگ ترنت بھاگیں گے. لیکن آج جو تمام کائنات کو پیدا کرنے والا خالق خود ارشاد فرماتا ہے کہ پہلے آسمان سے میری رحمت تمہیں دینے کے لیے اتری ہے، مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، چاہو جو چاہے، تمہارے دلوں میں جو مرادیں ہیں، تمہارے اندر جو نیتیں ہیں، جو تم نے مرادیں بسا رکھی ہے، آج کی رات مانگ کر دیکھو. اللہ کے نبی نے اس بات کا وعدہ فرمایا ہے تم جو مانگو گے میرا رب وہ عطا فرمائے گا. اور بارگاہ الہی میں جھوٹ کا سوچا نہیں جا سکتا، اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ کا سوچا نہیں جا سکتا.
تو وزیر اعظم کے آنے پر تو ہزاروں کروڑوں امٹ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت پر بھی تو مانگو نا آخر کے، کیوں نہیں مانگتے، کیوں نہیں چاہتے؟ کبھی گر گیا ہے، کبھی آپ نے استغفار اور توبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ کیوں کہ ہمارا سارا رجحان اور جو اعتماد ہے وہ دنیا پرستی میں لگا ہوا ہے، ہم نفس لوامہ کے پجاری بنے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر بس دنیا کی خواہش ہے، کیونکہ یہ تو دنیا کا وزیر اعظم ہے، اس کی تو بڑی طاقت ہے، اس کے ہاتھ میں تو یہ فوج ہے، فلاں فوج کا افسر اس کے ہاتھ میں، فلاں اتنا بڑا مالدار شخص اس کے ہاتھ میں ہے، یہ کہہ دے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لے گا تو وہ ہو جائے گا۔ میرے رب کی شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے حضرت آدم کے پتلے کو بنایا، کن فیکون جب کہا کہ ہو جا تو زندہ ہو گئے، ہو جا تو زندہ ہو گئے۔ اتنی بڑی، بس میرے رب کو کرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ لیکن دنیا دار ہم ایسے بنے ہیں، کبھی سرکاری آفیسوں کے اندر آفر ہو تو لائن لگا دیتے ہیں، لیکن رب جو ہے آج کی رات پہلے آسمان سے اس کی رحمت ہمیں برسا رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگ لینے کو تیار نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آج یا زیادہ سے زیادہ ہم توبہ و استغفار کریں اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔ دیکھیں اب جو ہے اس کے بارے میں یہ آخری بات میں پیش کر دوں، آج کی رات جو ہے اللہ رب العزت جو شرک کرتا ہے نا، شرک، اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ جو دلوں میں کینہ رکھتا ہے نا، کینہ، حسد، ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اب آپ غور کریں کہ دنیا کے اندر اگر بندہ دنیا کی وجہ سے کسی سے بغض و حسد رکھے دنیا کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ تو اگر کوئی دین کی وجہ سے رکھے تو، کوئی دین کی وجہ سے رکھے تو اس کی مغفرت کیسے کی جائے گی؟ بھئی آپ کی سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ دنیا کی وجہ سے کینہ اور حسد ہو کہ بھئی فلاں بہت مالدار ہے، تو اس کے مال کی وجہ سے ایک بندہ اسے کینہ اور بغض رکھتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ تو یہ تو دنیا ہے، دنیا۔ اگر کوئی دین کی وجہ سے کسی سے بغض رکھتا ہے تو اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ تو آج ہمارے علماء کے ساتھ یہی تو ہو رہا ہے، علماء حق بیان کرے تو لوگ جو ہے ان کو نشانہ بناتے، یہ کیوں بیان کر دیا، ایسا کیوں آپ نے کیا، فلاں کیوں بیان کر دیا، پھر ان سے عداوتیں رکھتے، پھر ان کے پیچھے لگ جاتے۔ تو میں نے کہا کہ آج اتنی بڑی غفران اور بخشش کی رات ہے، لیکن دنیا کا کینے والا دنیا دار آدمی ہے، دنیا کی وجہ سے رکھتا ہے، وہ بخشا نہیں جاتا۔ اگر کسی نے دین کی وجہ سے کینہ رکھا تو وہ کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ یہ بھی تو غور کرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اور پھر ایک بندے کو اللہ کیا فرما کہ جو مشرک ہے اس کو بھی اللہ نہیں بخشتا۔ مشرک کو آپ کہیں گے آپ میں شرک کون کرتا ہے؟ شرک کوئی کرتا ہے ہمیں؟ بھائی کوئی مشرک ہے نہیں نا؟ مشرک فی الاطاعت ہوتی ہے ہمارے یہاں، شرک فی الاطاعت، اطاعت میں شرک کرتے ہیں ہم، کیونکہ اللہ نے فرما کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو تو رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن آج لوگ جو ہے اللہ رسول کے فرمان سنائے جاتے کہ میرے رب نے یہ فرمایا اطاعت کرو، میرے رسول نے یہ فرمایا اطاعت کرو، تو اللہ رسول کے فرمان کو چھوڑ کر لوگ اپنے بڑوں کی اطاعت کرتے ہیں۔ کوئی اپنے باپ کی اطاعت کر رہا ہے، کوئی اپنے بھائی کی اطاعت کر رہا ہے، کوئی اپنی بیوی کی اطاعت کر رہا ہے، کوئی اپنی ماں کی اطاعت کر رہا ہے۔ بس انہیں خوف کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تو میں نے کہا یہی تو شرک فی الاطاعت ہے، یہ شرک ہے اطاعت کے اندر، کیونکہ اطاعت تو اللہ رسول کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے اطاعت کرنے کا ہم پر حکم، ہم پر لازم نہیں ہے کسی کی اطاعت کرنے کا، اللہ رسول کی اطاعت لازم ہے۔ اور جو اللہ رسول کے مطابق ہمیں حکم دے، شریعت کے مطابق حکم دے، ان کا حکم پھر ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب جو شریعت سے ہٹ کر ہمیں حکم دے کہ یہ مسجد نہیں جانا، وہاں جانا ہے، فلاں جانا ہے، تو یہ اطاعت میں شرک ہے، اور شرک کرنے والوں کی بھی اللہ بخشش مغفرت نہیں فرماتا۔ تو یہ ساری باتیں ہماری قوم کو سوچنی چاہیے۔ اب جو ہے باتیں تو میرے پاس بڑی ساری ہیں کہ پوری رات میں حقیقت جھوٹ نہیں بولا واللہ، پوری رات میں بیان کرتا رہوں نا تو میں تھکوں گا بھی نہیں اور بات بھی ختم نہیں ہوگی۔ الحمدللہ میں تھکنے والا بھی نہیں، بات بھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اب ہماری قوم میں بیماریاں اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ کس بیماری کا علاج کیا جائے۔ کیوں کہ جمعہ والے دن وقت ہوتا ہے تو لوگ نہیں آتے، اور جب تقریر ختم ہوتی تو جو خطبے کے وقت بھی وہاں پر کوئی وضو خانے پہ باتیں کر رہا ہے، کوئی حوض پہ باتیں کر رہا ہے۔ کبھی کبھی تو ممبر سے بیٹھ کر مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کا عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ حرام ہے اس وقت کیا ہے؟ حرام ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، دنیا کی باتیں کیسے کر سکتے؟ لیکن اس قوم کا کس بیماری کا علاج کیا جائے؟
وقت بھی تو اتنا ہونا چاہیے. اب جب وقت ملتا ہے تو لوگ بڑی رات ہی پہنچاتے, بڑی تقریر لمبی کر دی. تو میں نے کہا اگر تقریباً لمبی نہ بھی کرتا تو کیا نماز پڑھنے والا تھا؟ نفل. تو نفل سے تجھے کوئی فائدہ نہیں کرے تو قضا ادا کرنا, قضا پڑھ پہلے. تو یہ لوگوں کی سوچ بنی ہوئی ہے. تو خیر ہمیں چاہیے کہ باقی جو ہے ہم دین کے معاملے میں بڑے کمزور ہیں, بڑے پیچھے. کوئی بندہ اپنے آپ کو یہ, میں بھی نہیں, کوئی بندہ ہم میں سے یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا دیندار ہوں. ہم نے جو کچھ کام کیا ہے اہل بیت اور صحابہ کے مقابلے میں وہ ذرہ بھی نہیں. اہل بیت اور صحابہ کے مقابلے میں وہ ذرہ بھی نہیں ہے. اگر میدان محشر میں اگر ہم نے کوئی عذر پیش کیا نا تو اللہ تعالیٰ پھر صحابہ کی جماعت کو پیش کر دے گا کہ دیکھو تم تو بڑے جو ہے حلوے مانڈے اور گوشت یہ کھا کے ایک وقت میں 5 آئٹمیں کھاتے تھے, میرے محبوب کے صحابہ تو ایک وقت میں ایک آدھی کھجور کھاتے تھے. تو تم کیا جواب دو گے اس وقت؟ تو لہٰذا اٹھو, آج دین کے ساتھ وفاداری کرو اور پڑھ کے دیندار بن جاؤ. نمازوں کو نہ گواؤ, نمازوں کو نہ قضا کرو, نمازوں کو نہ چھوڑو. اگر لوگ نماز بھی کوئی پڑھ رہا ہے تو اپنی فرصت سے پڑھ رہا ہے. کوئی 4 وقت فجر چھوڑے جا رہا ہے, کوئی 3 پڑھ رہا ہے تو ظہر چھوڑے جا رہا ہے, کوئی 2 پڑھ رہا ہے تو مغرب چھوڑ رہا ہے, کوئی پڑھتا نہیں تو 5 چھوڑ رہا ہے, کوئی پڑھ رہا ہے تو جمعہ کے 2 فرض پڑھ رہا ہے, خطبے کا تو ادب نہیں کر رہا. آج ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی پائی جا رہی ہے. تو لہٰذا اپنی عبادتوں کو درست کرے. اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو جماعتیں چھوڑ رہا ہے, کوئی پڑھتا بھی ہے تو جماعتیں چھوڑ رہا ہے, اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ جماعت چھوڑنے کا کتنا بڑا وبال ہے. فویل للمصلین, اٹھاؤ پڑھو تفسیر. اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں جو ویل نام کی وادی ہے سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نمازی کو ڈالے گا. کیسے نمازی کو؟ جو سستی کرتا ہے نمازوں میں, یعنی جماعتوں کو ترک کرتا ہے. تکبیر اولیٰ کا کیا ثواب ہے, جماعتوں کا کیا ثواب ہے؟ اب جو نماز پڑھتا ہے اس کو میں کیا جماعت کی فضیلت بتاؤں؟ اس کو تو پہلے نماز کی بتانا پڑے گا, لیکن جو نماز پڑھتا ہے اس کو پھر جماعت کی فضیلت بتانا پڑے گی نا کہ جماعت میں یہ فضیلتیں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ صحابہ اہل بیت کو آپ دیکھو, تابعین تبع تابعین, غوث اعظم کو دیکھو. غوث پاک کی نیازیں کھا کھا کر مشتندے ہو گئے سنی, لیکن غوث پاک کی سیرت کو نہیں پڑھا. غوث پاک کو پہچانا ہی نہیں ہم نے کہ غوث اعظم کیا ہستی ہے, ان کی ذات کیا ہے, ان کی تعلیم کیا ہے, انہوں نے کیسے عمل کیا ہے. بس یہ تو ایسے جا رہا ہے. یہ آج کی نشست کی آخری بات سنا دوں, اللہ چاہے گا تمہارے دلوں پر اس کا اثر ہو جائے. دیکھیں صحابہ کی میں بات آخری پیش کر دو, آپ کی توجہ ہے نا بھئی, آپ کی توجہ بالکل چستی کے ساتھ یہ آخری بات سن لیں. آخری بات, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, جو اس کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں لیکن پھر کہہ رہا ہوں تاکہ ہو سکے کہ کہیں آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت اور توفیق بخش دے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کی جو ظاہری حیات ہے, میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف کتنی ہوئی؟ 63 سال کی عمر شریف ہوئی نا بھائی. اس کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کا فرمایا 40 سال کی عمر کے بعد. کتنی عمر کے بعد؟ یعنی 40 میں 23 کو شامل کر لو, کتنے ہو گئے؟ 63 ہو گئے نا. تو رسول کریم نے 23 سال کے عرصے میں اسلام پھیلایا. کتنے سال میں؟ 23 سال. اچھا, وہ 23 سال بھی اس میں سے 13 سال تو مکے میں رہے. 53 سال کی عمر تک رسول کریم مکے میں رہے. آخری 10 برس مدینہ شریف میں آپ نے گزارے. کتنے برس؟ حضور نے اسلام جو پھیلایا وہ کتنے وقت میں؟ 23 سال میں. کتنے سال میں بھئی؟ یہ جنرل نالج کی بات یاد رکھو. رسول کریم کی پوری عمر مبارک ظاہری 63 سال, اس میں 40 سال پر اعلان نبوت ہوا, پھر اسلام کا کام شروع ہوا. تو 23 سال کا عرصہ رسول نے کام فرمایا. اس میں 13 سال مکے میں اسلام پھیلایا, اس کے 10 سال پھر مدینہ شریف میں. ٹھیک, جو 13 سال مکے میں ہے نا, نبوت والے 13 سال, اعلان نبوت کے بعد کے 13 سال, اس کے اندر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بھی جنگ نہیں لڑی. ایک بھی جنگ لڑی. اور حضور نے اپنی ظاہری حیات میں کتنی جنگیں لڑی؟ 74. کتنی جنگیں؟ 74 جنگیں. یاد رکھیں کتنی جنگیں؟ 74. اور 74 کے 74 جنگیں رسول نے مدینے جانے کے بعد لڑی. کہاں جانے کے بعد؟ مدینہ شریف جانے کے بعد. اب 10 سال کے عرصے میں 74 جنگیں. کتنی جنگیں ہیں؟ چمو تیر. بھائی چمو تیر اپنی بھاشا میں چمو تیر جنگیں. اب آپ غور کریں, اگر ایک سال کے اندر 7 جنگ ملاؤ گے 10 سال میں 70 بنے گے, پھر بھی 4 بچے گی. ایک سال میں اگر 7 جنگ لڑی جائے نا تو 10 سال میں 70 ہوگی, پھر بھی تو 4 بچ جائے گی نا. تو غور کریں نا یار, یہ امت اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا نہیں دیا. مکان ہمارے عالیشان, کمائی ہماری بہترین,
کھانے ہمارے بہترین، گاڑیاں، کپڑے بھی 20-25 جوڑی، ایک مکان میں 2 بندے 3 گاڑیاں ہیں، ایک مکان میں 2 بندے 5 فون ہے، فریج ہے، یہ ہے، اے سی ہے، وہ فلاں ہے۔ اب نہ جانے کیا کیا فیسلٹی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں سب عطا فرما دیا، عطا فرمایا نا بھائی، سب دے دیا ہے، کچھ نہیں بچا جو اللہ نے ہمیں چھپایا۔ معاذ اللہ نے سب نعمتیں ہمیں عطا فرما دی، سمجھے نا، سب عطا فرما دیا۔ لیکن وہ صحابہ پر جس نے 10 سال کے قلیل کم عرصے میں 74 جنگیں لڑی، ایک سال میں کتنی بنتی ہیں؟ 7 بنتی ہیں نا بھائی، ایک سال میں 7 بنتی ہیں، 4 نکال دو، 70 مانو 4 بنتی ہے نا۔ اب غور کرے، کوئی جنگ تھوڑی معمولی تھوڑی نہ ہوتی تھی کہ چلو رات میں پلان بنایا صبح جا کے جنگ کر لی، ایسا ہوتا تھا بھائی؟ بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، کیسی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں۔ اس کے اندر آپ غور کریں کہ ایک سال میں مہینے کتنے ہیں؟ 12 مہینے، ایک سال میں جنگ بنتی ہے 7۔ تو صحابہ ان جنگوں کی تیاری کب کرتے ہوگے؟ دین کا کام کب کرتے ہوگے؟ کمانے کب جاتے ہوگے؟ سماجک معاملوں کو ٹائم کب دیتے ہوگے؟ اپنی فیملی کو وقت کب دیتے ہوگے؟ بیوی بچوں کی پرورش کا وقت کون سا نکالتے ہوگے؟ تھا ان کے پاس وقت؟ بھائی تھا ان کے پاس وقت؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس سب کچھ۔ آپ کی سمجھ میں بات آ رہی نا؟ بات سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ تو اتنا بیزی لائف صحابہ کی تھی، ایک سال میں 7 جنگ، تیاری کرنا، جنگ میں جانا، پھر کمانا، بیوی بچوں کی پرورش کرنا، شادی بیاہ کرنا، سماجک معاملوں میں جانا، ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کرنا۔ ان کا بھی سماج تھا، وہ کوئی الگ مخلوق تو تھی نہیں کہ چلو وہ الگ مخلوق ہو ہم الگ مخلوق ہیں، نہیں، جیسا ہمارے معاملات ویسے ان کے بھی معاملات تھے۔ لیکن صحابہ اس ساری امت میں افضل کیوں ہے؟ ہم صحابہ کے بارے میں کسی کو زبان اس لیے تو نہیں کھولنے دے رہے کہ تو حرام کا کھا کر کے اتنی فیسلٹی اٹھا کر کے تو 5 نمازیں نہ پڑھ سکے، اور بات صحابہ کے بارے کرتا ہے کہ جس نے ایک سال میں 7 جنگیں لڑی ہو تو انہوں نے جنگوں میں وقت کتنا دیا ہوگا اور یہ کمانے کب گئے ہوگے؟ تم تو ساری زندگی کماتے ہو، تم اپنے لیے نمازیں بھی تو نہیں پڑھتے، تم تو نمازیں بھی نہیں پڑھتے۔ ابھی صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے کہ صحابہ کی زندگی دیکھو، انہوں نے کسی کو کچھ کہا، میں نے کہا تجھے اور مجھے حق نہیں صحابہ کے بارے میں بات کرنے کا، تو اپنا کام چپ چاپ کیے جاؤ۔ تو یہ ہماری زندگی، خود سوچتے جاؤ نا، قسم اللہ کی تو صحابہ کے پیشہ کے قطروں کو بھی نہیں پہنچ سکتے یہ امت۔ 5 طرح کے کھانے، اچھے حلوے کھا کر کے یہ امت ابھی سوئی تو پھر فجر کی نماز قضا۔ اور صحابہ نے تو ایک جنگ لڑی، جنگ خندق جب ہوئی نا، معلوم ہے نا، جنگ خندق ہوئی تو 3 لشکر تھے مدینے کی طرف۔ کتنے لشکر؟ ایک مکے کا، 2 یہودیوں نے، 3 طریقے کی طرف سے مدینے کو گھیرا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، صحابہ کے جسم پر ایک دھوتی ہے، اوپر کا قمیص بھی نہیں تھا۔ ایسے میں صحابہ جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، عورتیں ہیں، ان کی حفاظت کرنی ہے، رسول پاک کی حفاظت کرنی ہے، ساری اسلام کو بچانا ہے، اسلام کو اور بھی پھیلانا ہے۔ ایسے موقع پر 3 لشکر آئے ہوئے ہیں اور صحابہ تنہا ہے، کھانے کا بھی نہیں، سامان بھی نہیں، اوزار بھی نہیں، گھوڑے بھی نہیں ہے، خندق کھوڑی جا رہی ہے۔ اس وقت جب کھانے کا وقت ہوتا نا تو میرے کریم رسول پاک جو ہے 2 صحابہ کے بیچ میں ایک کھجور دیتے تھے، 2 صحابہ کے بیچ میں ایک کھجور دیتے تھے۔ ایسی بھوک کاٹ کر بھی صحابہ نے 3 لشکر کو ہرایا، 3 لشکروں کو ہرایا صحابہ نے۔ اور جیسے جنگ خندق ختم ہوئی، ابھی تو میرے کریم کے صحابہ کو حضور نے فرمایا جاؤ اپنے گھروں کی طرف نکل جاؤ، ابھی اللہ نے ہمیں فتح دے دی ہے۔ جب صحابہ گھر کی طرف چلے نا، ابھی تو صحابہ راستے میں تھے، ابھی تو ان کے زخموں سے لہو نکل رہا تھا، ابھی تو انہوں نے مرہم بھی پٹی بھی نہیں لگائی۔ راستے میں پہنچے ہوئے جبریل تشریف لے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا، ایک حدیث کے مطابق رسول پاک وضو فرما رہے تھے، ایک کے مطابق غسل کر رہے تھے، اور غسل میں بھی ایک طرف پانی ڈالا ہوا ہے۔ جبریل آئے، کہا کون ہے؟ کہا کہ حضرت جبریل۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کا پیغام ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ حضور اپنے صحابہ کو بلاؤ، ابھی ہم نے غزوہ بنی مستلق کی طرف جانا ہے، بنو قریظہ کی طرف جانا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل ابھی تو میرے صحابہ راستے میں گھر بھی نہیں گئے، ابھی تو ان کے زخموں سے خون نکل رہا ہے، ابھی تو مرہم پٹی بھی نہیں لگائی ہے، اپنے بچوں کو منہ بھی نہیں دکھایا ہے۔ جبریل نے عرض کیا رسول اللہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے رب کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور بس آپ صحابہ کو ایک طرف اس طرف روانہ کر دے، صحابہ کو بلاؤ روانہ کر دو۔ حضور نے فرمایا کہ بلال اذان دے دو۔
بلال نے اذان دی، سارے صحابہ راستوں سے لوٹ آئے، سارے صحابہ راستوں سے لوٹ آئے۔ اس امت کو کیا پتا جو حلوے کھا کر سو جائے، اس امت کو کیا پتا کہ گرمی کے موسم میں اے سی میں سو جائے، اس امت کو کیا پتا کہ جنہوں نے کبھی اندھیرے بھی نہ دیکھا ہو، انہوں نے یہ قرآن بھی نہیں جانتے، یہ حدیث بھی نہیں جانتے، یہ علماء کا وقار بھی نہیں جانتے، یہ دین کی حرمت بھی نہیں جانتے، اس قوم کے سامنے کس منہ سے دین کو بیان کیا جائے۔ سارے صحابہ بھی گھروں کی طرف نہیں گئے، راستے سے لوٹ آئے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ اللہ کا پیغام ہے، بنی قریظہ کی طرف نکل کر تم چلے جاؤ۔ صحابہ میں سے کسی ایک نے نہیں کہا یا رسول اللہ کمانے جانا ہے، یا رسول اللہ زخم بڑا تیز ہے، لہو نکل رہا ہے، بھوک بڑی شدت کی ہے، ایک کھجور میں 2 کھاتے تھے، کپڑا بھی نہیں ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے۔ ایک صحابی نے شکوہ نہیں کیا، سارے صحابہ بنو قریظہ کی طرف چلے گئے۔ بس جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کا کام صرف ادھر جانا ہے، اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد خود فرما دے گا۔ جیسے صحابہ کا قافلہ بنو قریظہ میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتوں نے آ کر صحابہ سے پہلے کلو کو الٹ کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ بھی فرماتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، پہلے تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ لیکن اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ غریب ہے معاذ اللہ، اللہ بھوکا ہے، اللہ کو مال کی ضرورت ہے، اللہ کو کیا ہے بھائی؟ تو اللہ خود کہتا ہے کہ ان تنصروا اللہ، پہلے اللہ کی مدد کرو تب اللہ تمہاری مدد فرمائیں گا۔ تو اللہ کے دین کی مدد ہی اللہ کی ہے، مسجدوں کی مدد ہی اللہ کی مدد ہے، مدرسوں میں دینا ہی اللہ کی مدد ہے، علماء کی خدمت ہی اللہ کی مدد ہے، بچوں پڑھنے والے بچوں کو کتابیں دینا یہ اللہ کی مدد ہے، غریبوں کے سروں پر ہاتھ رکھنا یہ اللہ کی مدد ہے، مسکینوں کا خیال رکھنا یہ اللہ کی مدد ہے۔ ورنہ قیامت والے دن اللہ پوچھے گا میں بڑا بھوکا تھا تو نے تو مجھے کھلایا نہیں، یا اللہ تو بھوکا تھا؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو نے کیوں کا خیال نہیں رکھا؟ اب اس امت کو کیا بتایا جائے جو خود اپنی فرائض انجام نہ دیتی ہو، وہ صحابہ کی باتیں سن کر سبحان اللہ کہہ سکتے ہو، کیا کر سکتے؟ یہ صحابہ کی میں مذاق نہیں کر رہا، میرے پاس جو صحابہ کی جنگ کی داستان ہے نا، تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ایسی ایسی باتیں ہیں۔ حضرت عمر بن طفیل دوسی صحابی رسول، کٹا ہاتھ کٹا ہوا ہے، یہاں تو مشتندے لوگ، ہم تو مشتندے ہیں نا بھائی، اللہ کے وجہ سے بالکل درست ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن نمازوں میں ہمیں کتنی کاہلیاں آتی ہیں وہ پتا نہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے، اتنے ہم جو ہے غافل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن طفیل دوسی کٹے ہوئے صحابی، ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ جب صدیق اکبر نے اعلان فرمایا، جب ختم نبوت کی جنگ ہوئی مسیلمہ کذاب کے ساتھ، تو صدیق اکبر نے اعلان فرمایا، اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑ دیا صدیق اکبر نے، چاہے کہ وہ صحابہ بدری ہو یا غیر بدری ہو۔ بدر میں جو صحابہ تھے، صدیق اکبر نے اپنے زمانے میں قاعدہ بنایا کہ اب جو بدر والے صحابہ بچے ہیں وہ ہمارے لیے برکت کے لیے، ان کو کسی جنگ میں نہیں بھیجا جائے گا، یہ برکت کے لیے، بس ان کا دیدار کرتے رہو لوگ۔ یہ جنگ بدری صحابہ کا مقام ہے، لیکن صدیق اکبر نے جب رسول کی نبوت پر حملہ ہوا، یہ جو دین کے ساتھ غداریہ قوم کرتی ہے وہ سنیں اس بات کو، رسول پاک کے جب حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہوا اور نبی بن بیٹھا مسیلمہ کذاب، تو صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑا اور اعلان کیا کہ بدری ہو یا غیر بدری، سارے حضور کی عزت کے لیے یمامہ پہنچ جائے۔ سارے صحابہ اپنے گھروں سے نکل گئے، عمر بن طفیل دوسی کٹے ہوئے ہاتھ بھی نہیں ہے، وہ بھی جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ عمر بن طفیل دوسی تمہارا تو ہاتھ ہی نہیں، تم وہاں کیسے تلوار چلاؤ گے؟ کہا کہ بھئی میں تلوار تو نہیں چلا سکتا، لیکن اسلام کا جھنڈا دینا اس کو گرنے ہی نہیں دوں گا، بس اتنا ہی دینا، اس کو نہیں گرنے دوں گا۔ تو صحابہ کو تو یہ جذبے تھے، یہ قوم جو حلوے کھا کر سو جائے، 5 وقت نمازیں نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، زکاتیں نہ دے، اللہ نے مان لیا ہے تو وہ چھپا کر رکھے اور پھر باتیں صحابہ کی کرے۔ میں نے کہا تو اور حضرت عثمان غنی تو آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے، صدیق اکبر کے پاس تو کیا بات کر سکتا ہے؟ جب حضور نے اعلان فرمایا کہ صدیق اور صحابہ مال کی ضرورت ہے، سارے مال لے آئے، صدیق اکبر اپنے گھر کی جھاڑو تک نہیں چھوڑی، سب لا کر رکھ دیا۔ اور کوئی صدیق اکبر غریب نہیں تھے، تاجر تھے، تاجر بزنس مین تھے۔ تمہارے تو کیا کاروبار ہے؟ عثمان غنی کا تو آج بھی اکاؤنٹ ہے سعودیہ میں، جاؤ وہاں پوچھو کوئی اگر آپ کا بندہ رہتا ہے تو ان سے۔ تو یہ دیندار لوگ تھے جو دین کا کام کر گئے۔ اب ہم تو کیا صرف باتیں کرنے والے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ بس یہی دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ آج کی مقدس شب کے صدقے میں ہمیں بھی وہ صحابہ والے جذبے عطا فرما اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں بھی توفیق رفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله